اس عورت کا تعویذ۔ اس واقعے کو گزرے 3 سال ہو چکے ہیں۔ ایک روز کالج سے واپسی پر مجھے خاصی دیر ہو گئی۔ بس اسٹاپ تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ ادھر سے قیامت کہ بس آ کر نہیں دیتی تھی۔ اپنے حلقہ احباب میں بے حد زندہ دل مشہور ہوں۔ 2 منٹ خاموش نہیں ہو سکتی۔ حسب عادت میں نے اپنے ساتھ کھڑی ہوئی لڑکی کو اپنی باتوں میں شریک کر لیا۔ یہ لڑکی کسی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اپنی جمود والی زندگی سے سخت بیزار تھی۔ میں بڑی دلچسپی سے اس کے مسائل سن رہی تھی اور ہمدردی سے اسے مشورے بھی دیتی جا رہی تھی۔ دفتر میں نے محسوس کیا میرے بائیں طرف کھڑی ہوئی ایک سفید برقع پوش عورت بڑے انہماک سے ہماری باتیں سن رہی ہے۔ میں نے ایک بار جس عورت کو دیکھا تو ایک تیز لہر کرنٹ کی طرح دوڑ گئی۔ بظاہر اس معمر عورت میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو مجھے خوف زدہ کر سکے، لیکن خدا جانے اس کی پرسحر آنکھوں میں کیسی مقناطیسیت تھی جو اس سے نگاہیں ملتے ہی مجھے عجیب سی کیفیت میں ڈال گئی۔ میں نے لاکھ چاہا کہ اس عورت کو نہ دیکھوں، مگر ایسا نہ کر سکی۔ اس کی بڑی بڑی سانپ جیسی مقناطیسیت والی آنکھیں ایک ٹک مجھے گھورے جا رہی تھیں اور مجھے اپنے پر ذرا برابر اختیار نہ رہا۔ 2 قدم بڑھ کر اس کے پاس جا پہنچی۔ وہ قدرے مسکرائی اور بولی، آج میرے مرشد کا حکم ہے کہ تجھ کو مالا مال کر دوں۔ اس وقت بس اسٹاپ پر سوائے میری ٹیچر اور اس عورت کے اور کوئی بھی نہ تھا۔ ٹیچر بھی ہماری باتیں سننے کے لیے میرے قریب آ گئی۔ اللہ جانے اس عورت کی شخصیت میں کون سی غیر مرئی طاقت چھپی ہوئی تھی کہ اس نے مجھ سے جو پوچھا بغیر سمجھے بوجھے میں نے اس کا جواب دے دیا۔ مسمرائز کے مریض کی طرح میں اس کے سحر میں گھرتی جا رہی تھی۔ میرے ساتھ والی ٹیچر بولی، اماں میری بھی کچھ مدد کرو، میں بہت پریشان ہوں۔ اس مداخلت پر اس عورت کی آنکھوں میں بلا کی سرخی تیرنے لگی اور جھڑکنے والے انداز میں بولی، میں نے کہا ہے آج میرے مرشد کا صرف اس لڑکی سے بات کرنے کا حکم ہے۔ تھوڑی دیر بعد بس آ گئی اور وہ لڑکی چلی گئی، مگر میں اپنے گرد چھائے ہوئے سحر کو نہ توڑ سکی۔ مجھے حیرت ہے کہ اس عورت نے مجھ سے متعلق ایسی باتیں بتائیں جو میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ میں کھڑے کھڑے بری طرح تھک گئی تھی، لیکن اس سے اجازت لیے بغیر میں اپنے ایک قدم اٹھانے کی سکت نہ پا رہی تھی۔ میرے سامنے بیٹھ کر اس نے بوسیدہ کاغذ پر انگلیوں سے کچھ نقش بنائے اور زعفرانی رنگ کے صفوف کے لپیٹ کر میرے حوالے کیا۔ ایک پیلے رنگ کی روئی بھی دی اور کہا کہ یہ ساری چیزیں گلے میں تعویذ بنا کر ڈال لے اور ہر رات طاق میں چراغ جلا، تجھ پر میرے مرشد کی نظر ہو رہی ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ عورت لمبے لمبے قدم اٹھا کر بھیڑ میں گم ہو گئی۔ 15 منٹ تک تو مجھے ارد گرد کا بھی ہوش نہیں رہا۔ آخر جب میرے حواس درست ہوئے تو مجھے خود پر بے حد ہنسی آئی۔ آخر مجھے کیا ہو گیا تھا جو اس مکار عورت کی باتوں میں الجھ گئی؟ پہلے سوچا یہ ساری چیزیں یہیں پھینک دوں، پھر غیر ارادی طور پر پرس میں ڈال لی۔ گھر پہنچتے پہنچتے مجھ پر راشا سا طاری ہو گیا اور اس کے بعد گھر آ کر میں جو سوئی تو میری آنکھ اسپتال میں کھلی۔ مختلف طریقوں سے میرا علاج ہوا، لیکن کسی ڈاکٹر کو میری مرض ہی معلوم نہیں ہو سکی۔ 3 مہینے تک بے ہوشی کے عالم میں رہی۔ ایک بار میرے منہ سے بے ہوشی کا عالم میں یہ الفاظ نکلے، آنکھوں والے تعویذ جلاؤ۔ میری چھوٹی بہن بڑی وہمی طبیعت کی مالک ہے۔ اس نے گھر آ کر میری ہر شے کنگھال کر پرس سے وہ تعویذ نکال لی ہے اور جلا دی ہے۔ جس رات تعویذ جلائے گئے اس صبح میں ہوش میں آ گئی اور روز بروز میری حالت بہتر ہوتی چلی گئی۔ گھر آنے پر مجھے امی نے بتایا کہ میری بیماری کے تیسرے روز ایک عجیب سی عورت گھر آئی تھی۔ اس نے میرا حال پوچھا اور فوراً واپس چلی گئی۔ یہ میرے لیے آج تک معمہ ہے کہ وہ عورت آخر کون تھی، مجھ سے کیا چاہتی تھی اور اسے میرے گھر کا پتہ کس طرح معلوم ہو گیا، جبکہ میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ دیا ہی نہیں تھا۔ بہرحال میں زندگی بھر اس عجیب و غریب کردار کو فراموش نہ کر سکوں گی۔